آج پھر وہ گھر خالی ہاتھ لوٹا تھا، ہر بار کی طرح، اور وہ جانتا تھا کہ آج پھر منی جو سب گھر والوں کی لاڈلی تھی اس کا دروازے پر انتظار کر رہی ہوگی۔ لاڈلی کیوں نہ ہوتی، بڑی منتوں کے بعد اللہ بخشے گھر پہلی اولاد کی پیدائش ہوئی تھی، وہ بھی اتنے سالوں بعد۔ اب بشیرہ اور اللہ بخش کی تو ساری دنیا جیسے یہ منی ہی تھی۔ وہ دونوں میاں بیوی منی سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ جب بھی کہیں خوشی کا موقع ملتا تو بشیرہ چپکے سے گاؤں کے اس گھر میں پہنچ جاتی۔ ماسی بشیرہ کو دیکھ کر جیسے سب کے چہرے پر رونق آ جاتی۔ آتی بھی کیوں نہ، ماسی بشیرہ اپنی پیاری آواز میں آنے والے مہمان بچے کی خوشی میں گیت گاتی اور ساتھ ساتھ تھوڑا ناچتی بھی، اور جب جانے لگتی تو وہ گھر والے خوشی میں ماسی بشیرہ کو کچھ پیسے اور موتی چور کے لڈو تھما دیتے۔ یوں ماسی بشیرہ اپنی منی کے لیے لڈو کی صورت میں انمول تحفہ لاتی۔ بس وہ ایک ہی راستہ تھا کہ وہ میاں بیوی اپنی منی کو خوشی دیتے تھے۔ خیر بیچارہ اللہ بخش شہدارہ کے ریلوے اسٹیشن پر ایک معمولی کولی تھا جو صبح سے شام تک لوگوں کا وزن اٹھاتا اور بدلے میں بس اتنا ہی کما پاتا کہ اس کے گھر والے 2 ٹائم کا کھانا کھا سکیں۔ لیکن اس کمائی سے گھر کہاں چلتا، اور ویسے بھی برق رفتار کے اس دور میں اب کون ریلوے کا سفر کرتا ہے۔ اس لیے بیچارے اللہ بخش کی کمائی بھی اسی کی طرح کمزور اور ناتواں ہو چکی تھی۔ وہ بیچارہ اکثر خواب دیکھتا کہ کیسے وہ اپنی لاڈو رانی کی شادی دھوم دھام سے کرائے گا۔ وہ اکثر سوچتا کہ کیسے وہ اپنی لاڈو رانی کو کسی اچھے سے مدرسے میں بھیجے گا جہاں اس کی دھی رانی اچھی دینی تعلیم حاصل کرے گی۔ خیر وہ صرف خواب ہی دیکھ سکتا تھا۔ ایک دن تو منی نے جو اب 5 سال کی تھی سفارش کی کہ واپسی پر آج اس کے لیے وہ پراندہ اور چوڑیاں لائے اور ایک مہندی کی پڑیا بھی، کیونکہ کل عید کا دن تھا۔ بیچارہ اللہ بخش پورا دن ریلوے اسٹیشن پر مارا مارا پھرتا رہا۔ پھر اس نے اتنے ہی پیسے کمائے کہ وہ گھر کے لیے راشن لے پاتا۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالا اور اسٹیشن ماسٹر کے آفس چلا گیا۔ ڈرتے ہوئے اور کپکپاتے ہوئے اس نے انتہائی دھیمے سے اپنا نام بتایا اور درخواست کی کہ سرکار، کل عید ہے اور میری بچی نے چوڑیاں اور مہندی کی سفارش کی ہے۔ آپ اگر مہربانی فرما کر تھوڑے پیسے ادھار دے دیں تو میں اس کے لیے یہ چیزیں خرید لوں گا جس سے میری بچی خوش ہو جائے گی اور میں آپ کو بہت جلد لوٹا دوں گا۔ اس کی یہ بات جیسے اسٹیشن ماسٹر چودھری نواز کے اوپر بجلی بن کر گری۔ وہ پہلے ہی انتہائی غصیلا انسان تھا۔ کھڑا ہوا کرسی سے اور انتہائی اونچے لہجے میں بولا، میں یہاں تمہارے بچوں کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا، اور نہ ہی کسی کے باپ کا ملازم ہوں کہ جس کا دل کرے منہ اٹھا کے میرے کمرے میں آ جائے۔ اگر بچے پال نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو؟ بیچارہ اللہ بخش کیا کرتا۔ معاف کر دو صاحب جی کہہ کر مرجھائی آنکھوں سے ٹپکتے آنسوؤں کے ساتھ واپس مڑا اور پورے راستے روتا ہوا گھر پہنچا۔ گھر کے دروازے پر آ کر دیوار سے سر لگائے رونے لگ گیا۔ اندر جاتا بھی تو کیسے جاتا؟ معصوم منی کی چوڑیاں، مہندی اور پراندہ کہاں سے لاتا؟ لیکن اس کا یہ درد کیسے منی سے چھپ سکتا تھا؟ بیٹیاں پرائی ضرور ہوتی ہیں پر باپ کے درد کی برابر کی سانجیدار ہوتی ہیں۔ منی نے باپ کے رونے کی آواز سن لی تھی، بھاگ کر باہر آئی اور آ کے لپٹ گئی۔ اللہ بخش جا کر بھی اپنے آنسو منی سے چھپا نہ پایا اور بس یہی الفاظ تھے، پتر معاف کر دے، تیری چوڑیاں نہ لے پایا، اور اس کی ہچکی بند گئی۔ منی کی آنکھیں بھی پسیج گئی تھیں، اس لیے نہیں کہ اس کو چوڑیاں اور مہندی کی ضرورت تھی، بلکہ اس لیے کہ باپو سے وہ بہت پیار کرتی تھی اور وہی رو رہا تھا اس کی خوشیوں کے لیے۔ اللہ بخش نے آنسو ہاتھ سے صاف کیے اور بولا، پتر میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، پر کیا کروں، کبھی تو لگتا ہے کہ اللہ میاں نے سارا وزن ہم پر ہی ڈال دیا ہے۔ شاید کلی ہونا، لوگوں کا وزن بھی اٹھانا پڑتا ہے، اور بے بسی کا بھی۔ منی نے اپنے دوپٹے کے پلو سے باپو کے آنسو صاف کیے اور بولی، نہ باپو نہ، ایسا نہ بولو، اللہ میاں ہم سے بہت پیار کرتے، ورنہ کہاں مجھے اتنے پیارے باپو اور آپ کو اتنی پیاری سی گڑیا دیتے۔ اور باپو، ہر عید پہ تو لگاتی ہوں میں مہندی اور پہنتی ہوں چوڑیاں، اس پر نہ سہی، پر میرے پاس اتنی اچھی ماں اور باپو تو ہے نا۔ بیچاری بشیرہ ماسی دروازے کے پیچھے کھڑی بے بسی کی تصویر بنی ہوئی تھی، اور وہ بھی خاموش ہی تھی۔ منی نے باپو کا ہاتھ پکڑا اور باپو کو اندر لے گئی۔ اگلے دن علل صبح دروازے کی کنڈی کھڑکی۔
اللہ بخش نے دروازہ کھولا تو اسٹیشن ماسٹر دروازے پر تھے۔ اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ اور ایک شاپر تھا جس میں مہندی، چوڑیاں، پراندہ اور بہت سی چیزیں تھیں، اور وہ دروازہ کھلتے ہی اللہ بخش سے لپٹ گیا اور رونے لگ گیا۔ وہ بس اتنا ہی کہہ پایا، معاف کر دینا اللہ بخش، معاف کر دینا۔ اس نے لفافہ اور شاپر اللہ بخش کو تھمایا اور الٹے پاؤں لوٹ گیا۔ اللہ بخش نے گھر آ کر شاپر کھولا تو منی کی عید کا سامان تھا، اور اللہ بخش کی آنکھوں میں جیسے خوشیوں کے آنسو کسی آبشار پھوٹ پڑی تھی۔ اور جب اس نے لفافہ کھولا تو اس میں 50,000 کی نقد رقم تھی اور ایک خط تھا جس میں لکھا تھا، اللہ بخش، میں نے جو کیا اس پر شاید میرا رب بھی مجھ سے ناراض ہو گیا۔ میں نے خواب دیکھا کہ میرا گھر سیلاب میں بہہ گیا، میرے بچے پانی میں بہہ جا رہے ہیں، اور کہیں غیبی سے آواز آ رہی ہے، کیوں چودھری نواز، انسان سے رب بن گیا تو؟ بھول گیا تو؟ تیرا اور اللہ بخش کا رب ایک ہی ہے۔ دیکھ چودھری، یہ سیلاب نہیں، اللہ بخش کے آنسو ہیں۔ عید الفطر کا دن ہے، اپنے گلی محلے میں، اپنے رشتہ داروں میں ایسے پردہ پوش اللہ بخشوں کو تلاش کر کے ان کی مدد کریں، اور زیادہ نہیں تو کم سے کم اپنی زکوٰۃ اور فطرانے کی رقم ایسے لوگوں میں تقسیم کریں تاکہ ایسے لوگ بھی عید کی خوشیاں سمیٹ سکیں اور اپنے بچوں کے سامنے ان کی بھی لاج باقی رہے۔